بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا، اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب، زبان پر بہت ہلکے اور ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ وہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میرے سامنے 4000 کھجور کی گٹھلیاں رکھی ہوئی تھیں جن پر میں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوئی کی بیٹی صفیہ، یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ان گٹھلیوں پر تسبیح پڑھ رہی ہوں۔ ارشاد فرمایا، میں جب سے تمہارے پاس آ کر کھڑا ہوا ہوں اس سے زیادہ تسبیح پڑھ چکا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ مجھے سکھا دیں۔ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ عدد ما خلق من شیء کہا کرو، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں ان کی تعداد کے برابر میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہوں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت ان کے پاس سے تشریف لے گئے اور یہ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی ہوئی ذکر میں مشغول تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کے بعد تشریف لائے تو یہ اسی حال میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم اسی حال میں ہو جس پر میں نے چھوڑا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد 4 کلمے 3 مرتبہ کہے، اگر ان کلموں کو ان سب کے مقابلے میں تولا جائے جو تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے تو وہ کلمے بھاری ہو جائیں۔ وہ کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی تعداد کے برابر، اس کی رضا، اس کے عرش کے وزن اور اس کی کلمات کے لکھنے کی سیاہی کے برابر اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا جن کے سامنے گٹھلیاں یا کنکریاں رکھی ہوئی تھیں، وہ ان پر تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسے کلمے بتلاؤں جو تمہارے لیے اس عمل سے زیادہ آسان ہیں؟ اس کے بعد یہ کلمے بتائے، میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جو اس نے آسمان میں پیدا فرمائی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جو اس نے زمین میں پیدا فرمائی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جو آسمان اور زمین کے درمیان اس نے پیدا کی ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جو اللہ تعالیٰ آئندہ پیدا فرمانے والے ہیں۔ پھر فرمایا، اللہ اکبر اسی طرح، الحمدللہ اسی طرح، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کو بھی اسی طرح پڑھو، یعنی ان کلموں کے ساتھ بھی آخر میں اور ملا دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔